अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं फाइक महमूद। नाजरीन, हुकूमत मुल्की इदारों, कौमी एयरलाइन, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल्स, वापडा समेत दीगर कौमी मालियाती इदारों को खसारे के दायरे से बाहर निकालकर मुस्बत इक्तसादी इशारिया के लिए कारआमद और खुद मुख्तार बनाने में नाकाम रही है। मुस्लिम लीग नून के 2013 के मंशूर के मुताबिक कौमी मालियाती इदारों को फाल रखने के लिए सालाना 400 अरब रुपए दरकार होते हैं। इसलिए मज़कूरा इदारों को निजकारी और असर नो तंजीम साजी के जरिए फायदामंद बनाया जाएगा। इस ज़िमन में हुक्मरान जमात की कारकर्दगी अफसोसनाक रही है। 5 साल का अर्जा गुजर चुका है, लेकिन इनमें से कोई भी इदारा वादे के मुताबिक मालियाती एतबार से फायदामंद साबित हुआ, ना ही उनकी निजकार तंजीम साजी की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुलहरी साहब, जो कि माहिर मुआशियात हैं। उनसे बात करेंगे। आबिद साहब, खुशामदीद। आपसे सवाल करना चाहूंगा, बताइएगा 5 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन मुल्की इदारों में से कोई भी इदारा हुकूमती वादे के मुताबिक मालियाती एतबार से फायदामंद साबित नहीं हुआ। आपके नजदीक इसकी क्या वजह है? देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत इसको प्राइवेटाइज करना चाह रही थी, तो उस वक्त यकीनी तौर पे पीएमएलएन और उस वक्त की अपोजिशन जो थी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और अब जब पीएमएलएन इसको प्राइवेटाइज करने के मूड में आई, तो डेफिनेटली उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो थे उसके तेवर बदले हुए थे। तो हमें कुछ चीजें जो है उनको सियासत से बालाए तर होकर देखना पड़ेगा। ये जो अदारे हैं, इनको पहले तो ये देखना है कि अगर प्राइवेटाइज करना है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, क्या प्राइवेटाइजेशन इसका आखिरी सोल्यूशन है, और क्या पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ही हो सकते हैं या आप इसको पार्शियल प्राइवेटाइज कर सकते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि वन साइज डजंट फिट ऑल, आप हर एक को एक ही लाठी से नहीं आ सकते हैं। तो ये अदारों का थोड़ी सी असेसमेंट करके देखना होगा। और दूसरी चीज ये है कि बदकिस्मती से इस वक्त जो एक वतीरा बन चुका है कई दहाइयों से पाकिस्तान में सरकारी नौकरी, तो ये कुछ अदारे जो हैं वो इसीलिए जिंदा रखे जाते हैं कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करना आसान है, वहाँ पे पोस्टिंग्स करना आसान है, वहाँ पे मेरिट हो ना हो आप आ भी सकते हैं, आप आगे प्रमोशन भी ले सकते हैं। और यही वजह है कि जो भी हुकूमतें आती हैं, एक तो हुकूमतों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, दूसरा अपोजिशन जो है वो इन इश्यूज को क्रिटिसाइज कर देती है और हुकूमत उस पर कुछ कर नहीं पाती। तो दोनों तरफ इसमें लैक ऑफ विल है, जो कि मेरा ख्याल है जिनकी वजह से सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो खसारे में जा रहे हैं, तो पिछले कई सालों से जा रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत में मुल्की तिजारत में कोई बड़े पैमाने में इजाफा नहीं हुआ। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या हो सकती है कि हुकूमत का तिजारत को फ़रोग ना देना था या ट्रेड पॉलिसी कमज़ोर थी? मेरा ख्याल है इसमें दोनों चीज़ें थी। देखिए, जब तक आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तिजारती पॉलिसी अकेली कुछ नहीं कर सकेगी। जो ताजर बरादरी है, उनके इशूज थे रिफंड के, रिबेट के, वो एफटीआर डील कर रहा था। उनके इश्यूज टैरिफ के होते हैं, वो नेशनल टैरिफ कमीशन डील करता है। उनके इश्यूज ये होते हैं कि उनको बिजली महंगी मिल रही है रीजन के मुकाबले में या नहीं मिल रही, तो वो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर बन की, वो डील कर रही है। उनके इश्यूज लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हैं, जिसको इंटीरियर डील करती है। तिजारत जो है वो हवा में तो नहीं हो सकती। तिजारत के लिए बाकी तमाम प्रीरिक्विजिट चाहिए। पॉलिसी बनाई जा सकती है, तिजारती पॉलिसी बहुत अच्छी। तिजारती पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स 3 साल से बंद है, जिस पर मजमूई तौर पर 425 अरब से जायद खसारे का बोझ है। सर, इस खसारे को आपकी नज़र में कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, इस पे काफी सारा काम हुआ था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी हुआ, अब भी हुआ। और हमें सिर्फ इस वक्त देखने की जरूरत है कि यही इदारे जब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जब प्राइवेटाइज होते हैं, तो उसको काम करना शुरू कर देते हैं। और उसमें आपको 2-3 चीजें नजर आती हैं। एक, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। एक, उनकी स्टाफ रैशनलाइजेशन हो जाती है। वही लोग का होते हैं जो कि काम कर सकते हैं, वो रहते हैं। बाकी लोग जो है वो दाएं बाएं कर दिए जाते हैं। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, अपने बैंक्स की मिसालें मौजूद हैं। यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, ये सारे जब तक नेशनलाइज बैंक थे, आप उस वक्त इनकी कारकर्दगी देख लें, आज उनकी कारकर्दगी देख लें, उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। इसी तरह से स्टील मिल में जिस दिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाए और जिस दिन लोग जो हैं उनकी तकर्रियाँ और उनकी जो प्रमोशन है वो इस बेस पे होकर उनको टारगेट दिए गए हैं, वो टारगेट अचीव करेंगे, तो तभी उनको आगे लेके जाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो है वो मुनाफा बख्श सनत बन सकती है। इस वक्त जो हालात हैं उनमें यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। और हमें यकीनन इस वक्त ऑन द रन अप टू इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो अपने अपने मैनिफेस्टो में
اپنا پلان پیش کریں کہ کل کو اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے یا وہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے پاس کیا سولوشنز ہوں گے ان اداروں کو درست کرنے کے. ان کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی. سر یہ بھی بتائیے گا، حکومت نے IMF، ورلڈ بینک اور ایشین بینک ڈیولپمنٹ سے 2015 میں معاہدہ کیا تھا کہ توانائی کے شعبوں میں 335 ارب گردشی قرضوں کو روکا جائے، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، گردشی قرضے اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. کوئی بھی انڈسٹری جو کہ مہنگے داموں پیدا کرے اس کے بعد سستے داموں بیچے یا سبسڈی دے، وہاں پہ گردشی قرضہ چڑھے گا. دوسرا، جب تک آپ کے پاس یہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ختم نہیں ہوں گے، ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس وقت بھی جو ہی گرمی آئیں گے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو گرڈ اسٹیشن ہیں وہ ٹرپ کرنا شروع کر دیں گے، ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بوسیدہ ہو چکا ہے سارا انفراسٹرکچر کہ آپ پاور پلانٹ تو لگاتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو انفراسٹرکچر کو امپروو نہیں کریں گے تو یہ انفراسٹرکچر اس کو کیری نہیں کر سکتا. اور تیسری اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو سرکولر ڈیٹ میں، وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. جیسے آپ رینٹا کار سے گاڑی خریدتے ہیں، آپ اس کو چلائیں یا نہ چلائیں، آپ کو خاص کرایہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو IPPs ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پلانٹس ہیں، آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، وہ بنائیں یا نہ بنائیں، ان کو ایک کیپیسٹی پیمنٹ کرنا ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں مل کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. جب تک یہ اسٹرکچرل پرابلم سالو نہیں ہوں گے، اسٹرکچرل ڈیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کم تو ہو جائے گا لیکن دوبارہ اتنا بڑھ جائے گا. اسٹرکچرل پرابلمز آپ نے بتایا. سر آپ کے خیال میں کیا حکمران جماعت ملک میں کاروباری مراکز اور سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم کاروباری مراکز اور سہولیات کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر اس میں خود سے بڑا پرویکٹیو ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ جتنے بڑے شہر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ کاروباری مراکز بھی ہیں، وہاں پہ سہولیات بھی ہیں. یقینی طور پر ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی بھی آ رہی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حکومت کر رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے خود سے انیشیٹو لے رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپٹیمسٹ ہوں کہ اب اگر ہم پچھلے 5 سالوں کے مقابلے میں آج دیکھیں تو آج ہمارا جو اربنائزیشن ہے اور جو اربن سینٹرز ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہاں پہ آپ کو زیادہ فیسلٹیز نظر آتی ہیں. اب اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کیا چیز حکومت نے کی، کیا چیز پرائیویٹ سیکٹر نے خود کی. وہ آبویسلی مل کے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. بہت شکریہ عابد سلیحری صاحب، ماہر معاشیات ہمارے موجود تھے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتائیں گے پنجاب کے محکمہ زراعت کے حوالے سے بھی، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب کے محکمہ زراعت نے خبردار کیا ہے کہ متعدد وجوہات کے باعث پنجاب سے رواں برس گندم کی پیداوار 1,90,00,000 ٹن سے زائد نہیں ہو سکے گی. اگر پنجاب میں گندم کی پیداوار 1,90,00,000 ٹن رہتی ہے تو تناسب کے اعتبار سے یہ گزشتہ 5 برس میں سب سے کم پیداوار ہوگی اور اندازے کے مطابق کسانوں کو مجموعی طور پر 32 ارب 20 کروڑ روپے کا مالی خسارہ ہوگا، جبکہ گزشتہ سال گندم کی پیداوار 2 کروڑ ٹن رہی تھی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کی پیداوار میں کمی کرنے کا اعلان ہماری معیشت کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد کھوکھر صاحب جو کہ چیئرمین کسان اتحاد ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کی پیداوار میں کمی کرنے کا اعلان ہماری معیشت کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جو ٹاپ پہ جس چیز کو لیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے فوڈ سیکورٹی. پوری دنیا میں جی نمبر 1 پہ حکومتی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی حکومتی ترجیحات میں کہیں بھی فوڈ سیکورٹی نہیں ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے درآمد کر رہے ہیں. یہ برآمد کرنے والا ملک تھا. اب اس وقت جو کاشتکار کی حالت ہے، جس طرح کاشتکار کو گنے میں لوٹا گیا ہے، کپاس میں لوٹا گیا ہے. اب اس وقت سبزیوں کا ریٹ آپ پچھلے دنوں میں چیک کر لیں، کیا کاشتکار کو ریٹ ملا ہے اس کو. آپ کے لاہور کے ارد میں ٹیلر فارمنگ کی ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ زراعت کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے اعلان کیا جاتے ہیں کہ کاشتکار کو 341 کا پیکج ہم نے دے دیا، ارب کا پیکج دے دیا ہے، کبھی 100 ارب کا پیکج دے دیا. کہ سب جھوٹ بولا جاتا ہے، کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا. 2015 میں جب وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ 341 ارب کا پیکج دیا گیا تو اس کے بعد ان کا اپنا لیٹر جو IMF کو لکھا گیا کہ نہیں سرکار، ہم نے تو صرف 30 ارب روپے دیے ہیں کاشتکاروں کو. آج اس ملک میں جو امن و امان کچھ کسی حد تک قائم ہے، صرف وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے گھر میں گندم پڑی ہے، کھانے کو کچھ ہے.
جب کھانے کو کچھ نہیں رہے گا تو پھر خونی انقلاب آئے گا. خونی انقلاب اسی وقت آتا ہے جس ملک میں جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس ملک میں ابھی یقیناً سر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خالد کھوکھر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ہمیں ابھی جوائن کیا حاجی عبدالستار صاحب نے جو صدر انجمن کاشتکارہ ہیں. عبدالستار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا گندم کی پیداوار میں اچانک کمی سے پاکستانی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا جس سے ملکی خزانے کو خاصا نقصان ہوگا. کیا سمجھتے ہیں حکومت کی اس اقدام سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے کسانوں کو اچھے بیج نہیں دیے گندم کے جن کی فی ایکڑ پیداوار بہتر ہو سکے، کیونکہ آج جو بیج ہم بو رہے ہیں وہ وہی بیج ابھی تک آ رہے ہیں جو ہمارے باوجدار ہوتے تھے. ابھی تک ایسا بیج نہیں دیا جیسے کہ ہم سنتے ہیں انڈیا میں یا دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ترقی ملک ہیں وہاں پہ لوگوں کو جو اچھی قسم کے سیڈ دیے جاتے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی. یہ زمینداروں کو ایک آنکھ بھی نہیں باتی، زمیندار اس کو ایک آنکھ بھی نہیں باتے. یہ زمینداروں کی خیرخواہ نہیں ہے. کبھی بھی اس گورنمنٹ نے اس کسان غریب کسان جس کے اوپر ہمارے ساری معیشت چلتی ہے، ہماری انڈسٹری چلتی ہے، ہمارے کارخانے چلتے ہیں، اس کو فوکس نہیں کیا. اس نے کپاس کو تباہ کیا، گندم کو یہ ابھی تباہ کر رہے ہیں. اور ہر ملک میں جو ایک سال فصل ہوتی ہے اگلے سال بہتری اس کی آتی ہے، اچھے بیج دیے جاتے ہیں، اچھی اس کی جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے. مگر ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی توجہ دینا چھوڑ دی جو کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار کم آئی ہے. اور اگلی بات میں یہ کروں گا، انہوں نے آلو کا جو نشر کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آلو کے زمیندار اتنے پس چکے ہیں کہ جو لوگ آلو کاشت کرتے تھے، یہ میں آپ کو بھائی ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ آلو گندم کی فصل گنے کی فصل تباہ ہوئی، لوگوں نے آلو لگانا شروع کر دیا. اگر کپاس کی فصل تباہ ہوئی تو انہوں نے آلو لگانا شروع کر دیا. اب گندم کی فصل بھی انہوں نے تباہ کر دی ہے تو پھر یہ لوگ مکئی پہ جائیں گے اور اگلے دنوں میں مکئی آنے والی ہے، اس کا بھی کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. حاجی عبدالستار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال کرنا چاہوں گا. خالد صاحب بتائیے گا زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اس قابل نہیں ہیں کہ گندم پیداوار میں خود کفیل ہو سکیں. آپ کے نزدیک اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے؟ ہماری ایگریکلچر اکنامک پالیسی غلط ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم گندم کو ابھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم $159 دے رہے ہیں اس کی ایکسپورٹ کے ریبیٹ دے رہے ہیں. چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو اس پہ ریبیٹ دے رہے ہیں. کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے جس کو ہم ڈیوٹی فری کر دیا ہے. ہماری ایگریکلچر اکنامک پالیسی یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ریبیٹ دے رہے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹی فری کر رہے ہیں. کیا ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اس طریقے سے؟ کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں حکومت کو چاہیے کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے. ہمارے پاس تو اس وقت لاکھوں ٹن ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور حکومت نے یہ ظلم کیا تھا 2014 میں. اس نے ہمارے پاس گندم فالتو تھی لیکن اس نے باہر سے بھی امپورٹ کر لی گندم اس وقت 2014 میں، جس سے کاشتکاروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اور اسی طرح جب وقت تھا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا، جب دنیا میں چینی کا ریٹ بہت زیادہ تھا، یہ 2017 اپریل مئی میں ہم نے اسلام آباد جا کے پروٹیسٹ بھی کیا اس کے اوپر، لیکن اس نے ایکسپورٹ کی پرمیشن نہ دی، جو ریبیٹ دینے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی. آج وہی چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے $10.70 پر فی کلو، اس پہ ریبیٹ دیا جا رہا ہے. یہ حکومت کا پیسہ پاکستانی شہریوں کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے. اور اس کی وجہ سے کاشتکاروں کا جو یہ شوگر ملیں لیٹ چلنے کی وجہ سے جو شوگر مل والوں نے کاشتکاروں کو کم ریٹ دیا، جو اب بزنس ریکارڈر نے جو رپورٹ کیا ہے کہ 133 ارب کا کاشتکار کو ڈائریکٹلی نقصان دیا گیا ہے کم ریٹ دے کر. لیکن سر پہلے جتنی پیداوار تھی گندم کی تو اب تو وہ پیداوار نہیں ہے، مزید دن بدن کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. کیا اس سے یہ نہیں لگتا کہ محکمہ زراعت پنجاب اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام ہو گیا؟ دیکھیں جی، کبھی کہاں یہ پیداوار میں ابھی تو ہارویسٹنگ ہی شروع نہیں ہوئی. ابھی تو کہیں بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس دفعہ گندم کی پیداوار میں اچھی خاصی کمی دیکھنے میں آئے گی. دیکھیں میری بات سنیں، کاشت کم ہے، کاشتکار کو تو نقصان ہے. کاشتکار کو نقصان اس لیے. تو سر اس کے اندر حکومت کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ یہی تو سوال ہے سر. ساری ذمہ داریاں حکومت کی پالیسیاں غلط ہیں. حکومت کی پالیسیاں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے جو بھی پالیسی شروع کی ہے کہ بجائے کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس سیڈ تو ہے نہیں،
اور یہ جا رہے ہیں کہ لوگوں کو موبائل فون دینے کے لیے 5 ارب 40 کروڑ کے خرید کر رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں. حکومت اپنی معیشت کی خود تباہ کر رہے ہیں. یقیناً سر ایک اچھی حکمت عملی لانے کی ضرورت ہے. خالد کھوکھر صاحب چیئرمین کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود تھے. حاجی عبدالستار صدر انجمن کاشتکارہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.